میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں سے، تمام ماؤں سے بھی سوال کرتا ہوں، تمام آپ لوگوں سے بھی سوال کرتا ہوں کہ لوگ جو گٹکا، تمباکو، سگریٹ، بیڑی صبح سے لے کر شام تک لوگ کھاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ فضول خرچی میں آتا کہ نہیں آتا ہے؟ آپ خود بتائیے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ جو لوگ کھاتے پیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں پیسے اس کے پیچھے، کیونکہ اس کے کھانے سے نہ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے بلکہ نقصان ہی جسم کو پہنچتا ہے، اور جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ الگ سے، تو یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ آپ نے مان لیا تو فضول خرچی سے متعلق اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ نمبر 17، پارہ نمبر 15، سبحان الذی اسری بعبدہ ولا تبذر تبذیرا، اے لوگو ایمان والو، اے مومنو، تم فضول خرچی کرنے سے بچو، فضول خرچی مت کرو۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا بندہ ہے۔ غور کیجیے، اس آیت میں، ان آیتوں میں اللہ نے فضول خرچی سے پہلے منع کیا، اور کیوں منع کیا اس کی وجہ بیان کی کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری بات میں دیتا ہوں کہ جو لوگ کھاتے پیتے یہ چیزیں حلال چیزوں میں شامل ہیں، حرام چیزوں میں شامل ہیں، یعنی اگر ان کو تولا جائے کہ حرام کے درجے میں آتی ہیں، حلال کے درجے میں آتی ہیں، تو غور کیا جائے تو معلوم چلے گا کہ یہ چیزیں حرام کے درجے میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے نبی صلی اللہ نے کیا بیان کیا سورہ مائدہ کے اندر، سورۃ نمبر 5، پارہ نمبر 6، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سی چیزیں حلال ہیں۔ قل احل لہم الطیبات، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو جب تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اس کا مطلب خبیث ناپاک چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ نے بیان کیا سورہ اعراف کے اندر، سورۃ نمبر 7، پارہ نمبر 9، قال الملأ الذین استکبروا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اے لوگوں، جو میں نے نبی تم کو عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں، گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو بات ثابت ہو گئی کہ جو چیز اللہ نے، یعنی جو چیز دنیا کے اندر حلال چیزیں وہ پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور خبیث ناپاک چیزیں حرام ہیں، تو یہ چیزیں ساری چیزیں حرام میں آتی، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بھی حرام کے درجے میں داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ میرے امت کا ایک گروہ شراب پیے گا، لیکن کیا ہوگا؟ میری امت کا ایک گروہ شراب کو دوسرا نام دے کر کے اس کو حلال سمجھے گا، یعنی شراب کچھ اور نام دے دے گا، کچھ اور نام رکھ دے گا اس کا، اور اس کو سمجھے گا حلال ہی چیز ہے۔ جیسے میں نے گنایا نا آپ کو، شدھ پھلا سے بیمل ہے، آسکی ہے، راسری ہے، اور گٹکا ہے، نہ معلوم کملا پسند ہے، ساری چیزیں، تو یہ ساری چیز اسلام حدیث کے اندر نہیں ہے، لوگوں نے خود رکھ لیا ہے، لیکن اب لوگوں کے کھانے پینے سے ایسا لگتا ہے، اتنی کثرت سے لوگ کھا پی رہے ہیں ساری چیزیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی اتنی ساری چیزیں تو، یعنی جتنا کھاتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اتنی ساری چیزیں تو حلال چیزیں نہیں کھائیں گے اتنے روپے پیسے کی، جتنا روپے پیسہ اس کے پیچھے خرچ کر دیتے ہیں، تو لوگ کھانے پینے سے ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا کہ لوگ اس کا نام دوسرا رکھ دیں گے، اور دوسرا رکھ کر کے اس کو حلال سمجھیں گے، خوب دبا کر کے کھائیں گے، پئیں گے۔ اور حالات تو یہ ہیں کہ آج ہماری ماؤں بہنوں کا، ہمارے بھائیوں کا، بہت سے جو جن کے بچے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، بھیا بیٹا لے، پیسہ لے لے، جا دکان سے گٹکا لیا، دکان سے بیڑی لیا، دکان سے سگریٹ لیا۔ اور بہت ساری مائیں بہنیں بھی اس طرح کی کرتی ہیں، اپنے بچوں کو پیسہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بیٹے لے پیسہ، 10 روپے، 5 روپے، 20 روپے جو بھی ہو، جا دکان سے گٹکا لیا، بیمل لیا، سکی لیا، راسری لیا، گومتی لیا، یہ ساری چیزیں لیا۔ اس طرح کے کھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جس کو اس کو حرام سمجھتی ہی نہیں ہے۔